اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری ٹیلر میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کے بچے کچھ واقعات بیان کریں گے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب بنا وقت کو ضائع کیے۔ دوستو، جنگ سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ بہن نے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سا ہنسنے کا مقام ہے؟ فرمایا خواب میں نانا جان سے ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، موت سر پر کھڑی ہے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آدھے لوگ نماز ادا کرو، آدھے جنگ لڑو، پھر باقی لوگ نماز ادا کر لیں گے۔ 15 لوگ تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ خیر، آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ لڑی۔ زہیر بن کین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے دوران حفاظت فرما رہے تھے تو دشمنوں نے آپ کو تیروں سے نشانہ بنایا، لیکن آپ نے سارے تیر خود کھائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھا۔ جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زمین پر گر گئے۔ حکم ہوا، اے حسین آگے بڑھ، آج تیرا نانا تیرے لیے پھولوں کا ہار لیے ہوئے کھڑا ہے۔ آگے بڑھ، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا۔ آگے بڑھ، تو آج اپنے والد علی ابن ابی طالب سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، اب اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر تلوار اٹھائی اور کہا کہ ابا جان، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا کہ بڑھو، اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور جاؤ مل لو اپنے اجداد کے ساتھ۔ اس قدر جلاج سے آگے بڑھے علی اکبر کہ وہ جہاں جاتے کوفی بھاگ نکلتے، لیکن یہ تو ایک اور 3000 کا مقابلہ تھا۔ آخر خاک کو خون میں لٹا دیے گئے، تڑپ کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم نے کہا، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ جب ان پر تلوار کا وار ہوا تو ان کا ہاتھ کٹا، جب نیچے گرے تو کہا، ہائے چچا جان۔ حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، آپ زخمی شیر کی لپکے اور مجمع کو چیرتے ہوئے جب حضرت قاسم کے پاس پہنچے تو وہ تکلیف اور زخموں کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت قاسم خون سے لت پت تھے، انہیں اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ ان کی آخری سانس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ختم ہوئی۔ کہنے لگے کہ قاسم، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہ آ سکا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے بابا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور لے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسنین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل علی کے بھائی ہیں، ان کی بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل بیت ہیں جن کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ آخر میں ایک 2 سال کا بچہ عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب خیال میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس معصوم بچے پر بھی اس طرح کا ظلم ڈھائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے رہ گئے تو فرمایا کہ عبداللہ کو بھیجو، آخری ملاقات بیٹے سے کر لوں۔ عبداللہ کو بلایا اور اسے سینے سے لگا لیا، چوم کے اسے اپنی گود میں بٹھایا، لیکن ابھی تقدیر کا کچھ اور ہی امتحان باقی تھا۔ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن المکر کا ایک تیر آیا، خطا بھی جا سکتا تھا لیکن وہ تیر سیدھا آیا اور بچے کی گردن کے عین بیچوں بیچ لگا اور گردن ایک طرف جھول گئی۔ یہاں امام عالی مقام کا دل تڑپ گیا، بچے کا خون ہاتھ میں لیا اور نظر آسمان کی طرف نظر بلند کر کے کہا، اے میرے رب، جیسے تو راضی ہو۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بآسانی شہید کیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا کہ کہیں میں نہ مارا جاؤں۔ پھر شمر بدبخت آیا، اس نے کہا، اسے قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ابو ذر بن شریک نے پہلا وار کیا جو آپ کے شانے پر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول گئے۔ پھر سنان بن انس نے سینے پر وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ پھر شمر نے کہا، سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا لیکن وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اسے گالیاں نکالیں اور خود آگے بڑھا۔
اور اس سنت کے بدبخت ترین انسان نے میرے نبی کے لخت جگر کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کا سر نیزے پر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے جہاں سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت زین العابدین سمیت سب عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ سب کو باہر لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ بہت سے سر نیزوں پر لٹکے ہیں، جن میں ایک معصوم صورت 2 سال کے عبداللہ کی بھی نظر آئی۔ تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے، حتیٰ کہ انہیں سن کر کوفی لشکر والے بھی رونے لگے۔ اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، آج حسین کی بارات ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ آج اس نے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے۔ آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا ہے۔ آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ زارو قطار رونے لگیں۔ ان یزید بدبختوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو کفن تک پہنانے نہ دیا۔ یہ بڑا دلسوز واقعہ ہے، لیکن آج ہم نے اسے ایک افسانہ بنا دیا ہے۔ یزید کربلا سے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو لے کر چلتا ہے۔ کچھ دور پہنچے تو راستے میں ایک راہب جو نصرانی تھا، اس نے یہ سب دیکھا تو پوچھا کہ سب کیا معاملہ ہے۔ اسے پورا واقعہ سنا دیا گیا تو وہ کہنے لگا، کیا تم ایک بات پر راضی ہو سکتے ہو؟ یہ 10,000 اشرفیاں لے لو اور ایک رات کے لیے سر مبارک میرے پاس رہے۔ وہ شخص راہب تھا، نصرانی تھا، اور یہ یزیدی تو تھے ہی دنیا پرست اور لالچی۔ انہوں نے 10,000 اشرفیاں لیں اور ایک رات کے لیے وہ مبارک سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ اب اس راہب نے ایک رات کے لیے سر مبارک اپنے پاس رکھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو خوشبو لگائی، اس کا اکرام کیا، احترام کیا۔ رات بھر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے سامنے بیٹھا رہا۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک نور ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے نکلتا ہے اور آسمان تک بلند ہوتا ہے۔ رات بھر وہ یہ منظر دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ صبح ہوئی تو اللہ جل شانہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ شان ہے سر مبارک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ غیر مسلم راہب نے اسے پایا اور اس کا احترام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دین کامل کی دولت سے نواز دیا۔ اور جب ان یزیدیوں نے اشرفیاں بانٹنے کے لیے نکالیں تو دیکھتا ہے کہ وہ تو مٹی کی کنکریاں بن چکی تھیں۔ یہ شان ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔